میرے غریب دوستوں، کیا آپ اپنی زندگی سے ناخوش ہیں؟ اگر آپ ہر طرح کی تسبیح وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں تو میرا یقین کرے زندگی میں ایک بار 3 مرتبہ یہ تمام چیزیں آپ نے عصر کے بعد پڑھنی ہیں۔ صرف زندگی کا 1 منٹ اگر آپ نے آج کی اس ویڈیو پر عمل کرتے ہوئے عصر کے بعد دے دیا تو یقین کریں آج کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ انشاءاللہ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ دیکھیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ محنت کرنے سے امیر بندہ بنتا ہے؟ دیکھیں، اگر محنت سے امیر بنتا تو مزدور سب سے بڑا ارب پتی ہوتا۔ امیری محنت سے نہیں، وقت اور ذکر کے صحیح جوڑ سے ملتی ہے۔ اگر آپ عصر کے بعد یہ 3 VIP کام چھوڑ کر سوتے ہیں یا باتوں میں وقت گزارتے ہیں تو یاد رکھیں آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ دولت کا طوفان بتانے والا ہوں جو عصر کے بعد یا ربنا، سورہ کوثر اور استغفر اللہ کے ملنے سے آتا ہے۔ اگر آج یہ ویڈیو دیکھ لی تو کل آپ کی گاڑی اور بنگلہ لوگ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ان 2 لفظوں کی طاقت سمجھیں۔ دیکھیں، یا ربنا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ یا ربنا کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے۔ عصر کے بعد جب سورج کی روشنی ہلکی ہوتی ہے اس وقت یا ربنا کی پکار سیدھا عرش کا دروازہ پھاڑ کر اندر جاتی ہے۔ یہ وہ میرے دوستو عمل ہے، یہ جو سوئچ ہے ایسا جو آن ہوتے ہی رزق کی بارش شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا ربنا کہا تو بے آباد ریگستان میں خزانے ابل پڑے۔ آپ کہو گے تو آپ کی خالی پاکٹ میرے دوستوں نوٹوں سے بھر جائے گی، لیکن صرف میرے دوستوں پکار کافی نہیں، خزانہ بھرنے کے لیے برتن بھی چاہیے، اور وہ برتن ہے سورہ کوثر۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ سورہ کوثر یعنی کوثر جنت کی وہ نہر ہے جس کے کنارے سونے گولڈ کے ہیں۔ بھائی دیکھو، اگر جب آپ عصر کے بعد اس کا ورد کرتے ہیں تو اللہ آپ کے گھر میں وہ خیر کثیر برکت بھیجتا ہے کہ آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو دوستو ختم نہ ہو۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو وقت کی روٹی یعنی 2 وقت کی روٹی کو ترستے تھے، آج ان کے پاس پرائیویٹ ولاز اور شاہی ٹھاٹھ ہیں صرف ایک سورہ کی برکت سے۔ اب ایک میرے دوستوں کڑوی بات سن لو، آپ کا پیسہ وہاں پھنسا ہوا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ دوستو استغفر اللہ وہ مشین ہے جو اس گندگی کو صاف کرتی ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے مالا مال کر دے گا۔ جب آپ عصر کے بعد استغفار کی دھمال مچاتے ہیں تو ہر رکاوٹ مٹی ہو جاتی ہے اور دولت کا طوفان آپ کے گھر کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے۔ دوستو ایک تاجر بزنس مین جس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، اس نے عصر کے بعد ان تینوں کو ملایا۔ آج اس کے پاس شہر کی سب سے قیمتی گاڑیاں ہیں اور بینک بیلنس اتنا کہ گنتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ دوستو اس سے صرف پیسہ آپ کو نہیں ملتا بلکہ ہیرے جواہرات، سونا اور ہر طرح کی لگژری لائف آپ کے قدموں میں ہوتی ہے۔ یہ عمل آپ کو فقیر سے سلطان بناتا ہے، لیکن رکیے، ان تینوں کو ملانے کا ایک ایسا مخصوص عمل طریقہ ہے اگر ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہوا تو مشین کام نہیں کرے گی۔ میں اب آپ کو وہ مخصوص تعداد بتاتا ہوں جو صرف ان لوگوں کو پتا ہے جو آج کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ کیا آپ وہ تعداد جاننے کے لیے تیار ہیں؟ غور سے سنیں۔ دیکھیں دوستوں، اگر آپ کی محبت ناکام ہو چکی ہے، رشتوں میں ایسی بندش ہے کہ کوئی بات ہی نہیں بنتی، یا سالوں سے اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو رکیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جادو ٹونا اور ہر طرح کی بد نصیبی کا ایک ہی دشمن ہے؟ صرف 3 منٹ کا یہ عمل VIP عمل اور لوگ خود آپ کے دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ آج میں آپ کو یا ربنا، سورہ کوثر اور استغفر اللہ کا وہ خاص عمل بتانے والا ہوں جو پتھر کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ اگر آج یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ساری زندگی عاملوں اور
यानी कि पाखंडियों के चक्कर काट रहे होगे। सबसे पहले उन दो लफ्ज़ों का जादू समझें। या रब्बना कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी औलाद और घर वालों के लिए दुआ मांगी तो या रब्बना कहा। जब आप असर के बाद ये पुकारते हैं तो दिल नरम हो जाता है। अगर कोई आपसे नफ़रत करता है या रिश्तों में सख्ती है, या रब्बना का मेरे दोस्तों मिकनातीस मैग्नेट उन्हें आपकी तरफ खींच लाएगा। हदीस मुक़द्दसा का मफ़हूम है कि अल्लाह कहता है मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है मैं वैसा ही उसके साथ मामला करता हूँ। अब बात करते हैं उन दुश्मनों की जिन्होंने आपकी किस्मत पर ताला लगा दिया है। सूरह कौसर वो तलवार है जो हर तरह के जादू और बंदिश को जड़ से काट देती है। इसमें अल्लाह ने फरमाया है बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। जो शख्स असर के बाद इसका विर्द कर ले उस पर कोई जादू असर नहीं करता, कोई हसद काम नहीं आता। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन पर सालों की बंदिश थी, मगर इस सूरह की बरकत से रातों रात उनके रिश्ते तय हो गए और कारोबार चमक उठे। दोस्तों असली मसला पता है क्या है? हमारी अपनी बदनसीबी, और बदनसीबी तब आती है जब रास्ते गुनाहों से भर जाते हैं तो साथ में अस्तगफिरुल्लाह वो पावर, वो क्लीनर है जो 3 मिनट में आपका नसीब चमका देता है। कुरान का वादा है इस्तगफार पढ़ो वो तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। अगर औलाद नहीं हो रही या हर काम में नाकामी मिलती है तो इस्तगफार की धमाल मचा लो। जब गुनाह मिटते हैं तो खुदा की कसम लोग खुद चलकर आपके पास आते हैं और आपकी मदद करते हैं। दोस्तों एक खातून जिनकी शादी पर 10 साल से बंदिश थी, उन्होंने असर के बाद ये 3 मिनट का अमल किया। सिर्फ 7 दिन में ऐसी जगह से रिश्ता आया कि सब हैरान हो गए। एक शख्स जिस पर काला जादू था, वो कारोबार ठप था उसने ये अमल शुरू किया। आज उसके दरवाजे पर लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं उसके साथ काम करने के लिए। मेरे दोस्तों सोचिए, पैसा, इज्जत, मोहब्बत और औलाद सब सिर्फ 3 मिनट के इस अमल में छुपा है दोस्तों। लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब आप इन तीनों को एक मखसूस तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपने गलती की तो असर नहीं होगा। देखिए मैं अब वो VIP तादाद बताने वाला हूँ मेरे दोस्तों, जो हर मसले का हल है। गौर से सुनिए क्योंकि ये बताने के बाद आपको किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरे दोस्तों डर और परेशानी को छोड़ो, अल्लाह पर यकीन रखो। आज ही से ये अमल शुरू करें और अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखें। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ वो एक ख़ास चीज़ भी बताऊं जो आपने पानी पर दम करके पीनी है ताकि हर तरह का जादू ख़त्म हो जाए? तो मेरे दोस्तों आखिरी सेकंड तक पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आज के बाद ये गरीबी का दब्बा, ये तंगदस्ती का दब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहे। मेरे दोस्तों अब मैं आपको अमल बताने वाला हूं जिसे पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आज के बाद गुर्बत, गरीबी, लाचारी का दब्बा आपकी ज़िंदगी में ना रहेगा। देखें असर की नमाज के बाद आपने फ़ौरन नमाज पढ़ के या फिर नमाज के बाद अगर फ़ौरन ना पढ़ सके तो फिर असर और मगरिब के दरमियान तन्हाई में बैठकर आपने ये तमाम चीज़ें पढ़नी है और फिर आखिर में अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगना है। या असर की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लें या असर और मगरिब के दरमियान पढ़ लें। अब आपने सबसे पहले नंबर पे क्या करना है मेरे दोस्तों? देखें सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। शुरू में सबसे पहले दिल को साफ करें मेरे दोस्तों और नियत करें ये अमल अल्लाह के फजलो करम के लिए है। फिर दुरूद शरीफ पढ़े। देखें नबी पाक ने फरमाया जो शख्स 1 मरतबा दुरूद भेजे अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल की सुकूनियत बढ़ती है, परेशानियां दूर होती हैं और रिज़्क में बरकत आती है। रूहानी तौर पर दुरूद शरीफ फरिश्तों को भेजे जाने वाला पैगाम है जो अल्लाह के हुजूर हमें याद दिलाता है और हमारे मसाइल को आसान करता है। अक्सर सहाबा कराम ने ये अमल रोज़ाना की बुनियाद पर किया और अल्लाह की मदद और माली बरकतें हासिल की। दोस्तों जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हर लफ्ज़ के साथ दिल में ये तसव्वुर करें कि अल्लाह के फरिश्ते आपके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं और रिज़्क कामयाबी के बीज आपकी ज़िंदगी में बो रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम देखें
یہ الفاظ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ کرتے ہیں روحانی طور پر۔ دوستوں، روحانی طور پر یہ ایک سپر شیلڈ کی طرح ہے جو نہ صرف دل و دماغ کو تحفظ دیتے ہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ جو شخص یہ دل سے کہتا ہے اس کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور رزق میں توسیع آتی ہے۔ یہ کہنا دوستوں جیسے آپ اپنے دل کی ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ شیطان کی رکاوٹیں اور رزق میں رکاوٹیں سب اللہ کی اجازت کے بغیر آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی ایک بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں عصر کے بعد، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے درود شریف پڑھتے ہی بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب آپ نے میرے دوستوں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے مگر بہت بڑی برکت رکھتی ہے۔ اس سورت کا مطلب ہے بہت زیادہ خیر و برکت۔ اللہ پاک نے نبی پاک کو یقین دلایا کہ ان کی اولاد اور کاموں میں برکت ہے اور یہ برکت ہر مومن کی زندگی میں بھی نازل ہو سکتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ کی طرف سے رزق کے دریچے کھلتے ہیں۔ یہ دولت کی برکت اور اچانک آسانیاں لانے والا عمل ہے۔ صحابہ کرام اور کئی اولیاء نے اس سورت کو مستقل پڑھا اور اللہ کی عنایت سے ان کے مسائل حل ہوئے، مالی مسائل آسان ہوئے اور کاروبار میں کامیابی آئی۔ جو شخص دل سے اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کی رکاوٹیں دور کر دیتا ہے۔ ہر لفظ ایک روحانی طاقت ہے جو دل و دماغ کو سکون دیتی ہے اور زندگی کی دشواریاں آسان کرتی ہے۔ تصور کریں اللہ کے فرشتے آپ کے گرد گھوم رہے ہیں، آپ کی زندگی کے رزق کے دروازے کھول رہے ہیں اور ہر پریشانی دھوپ کی طرح چھٹ رہی ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے وقت دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ مجھے اپنی رحمت اور برکت کے ساتھ مالا مال کر دے، میرے کام، میرے کاروبار اور میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ یہ عمل میرے دوستو آپ نے عصر کے بعد ہی کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کسی ٹائم نہیں کرنا ہے، نہیں تو پھر عمل کے وہ معجزات کمالات آپ کو نہ دکھیں گے۔ اب آپ نے فوری طور پر تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف عصر کے بعد جیسے ہی پڑھ لیا اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوری طور پر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، پھر تیسری اور آخری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ دیکھیں میرے دوستو 3 بار آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں۔ اب آپ نے فوری طور پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں دوستو، استغفار دل اور روح کو صاف کرتا ہے، یہ اللہ کے حضور معافی کی درخواست ہے۔ روحانی طور پر استغفار جیسے آپ کے دل و دماغ کی ہر رکاوٹ اور پریشانی کو اللہ کی بارگاہ میں لے جا رہا ہو اور اللہ اس کی جگہ آسانیاں اور رزق نازل فرماتا ہے۔ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ نے اپنی ہر مالی اور روحانی مسئلے کے لیے استغفار کیا اور اللہ کی رحمت سے مال و دولت برکت پائی۔ جب آپ دل سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہر رکاوٹ کو مٹاتے ہیں۔ ہر استغفار کا یعنی کہ ہر استغفار کا لفظ ایک خوشخبری کے بیچ کی مانند ہے جو رزق کے دروازے کھولتا ہے میرے دوستوں۔ لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم استغفار پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، ہم نے ہر تسبیح پڑھی، ہم نے ہر وظیفہ پڑھا، لیکن ہمارے حالات نہیں بدلتے، تو آج میں ان تمام بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں آج آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ میری بتائی ہوئی ترتیب سے اللہ پاک کا نام یا رزاقو ساتھ میں پڑھنا ہے۔ یا رزاقو اللہ کے اسما میں سے ایک ہے جس کا مطلب ہے ہر وقت رزق دینے والا۔ یہ اسم اللہ کی طاقت ہے جو ہر بندے کے لیے برکت، دولت، آسانیاں اور اچانک معجزاتی رزق لاتا ہے۔ دوستو، جو شخص دل کے ساتھ یا رزاقو کہتا ہے اللہ کے خزانے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اچانک مواقع، کاروبار میں کامیابی یا روزمرہ زندگی کے چھوٹے بڑے رزق بھی
نازل ہوتے ہیں۔ یا رزاقو کے ذکر سے مالی پریشانی، قرض، کاروباری رکاوٹیں اور زندگی کی مشکلات اللہ کی مدد سے آسان ہو جاتی ہیں۔ ہر لفظ میں روحانی طاقت ہے جو دل و دماغ کو سکون اور رزق میں کشادگی دیتی ہے۔ دوستو تصور کریں، یا رزاقو کہتے وقت آپ کے گرد اللہ کے فرشتے آپ کے لیے خزانے لا رہے ہیں۔ زندگی کے ہر گوشے میں برکت کا نور پھیل رہا ہے اور دل میں خوشی اور امید کی لہر اٹھ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ ذکر سنتا ہے، روح میں سکون، دل میں خوشی اور مالی امور میں کشادگی کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھیں دوستو، دونوں ذکر استغفر اللہ یا رزاقو کو دل کے سکون کے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ دل میں یہ نیت رکھیں گے، یا اللہ مجھے اپنی رحمت اور برکت کے ساتھ مالا مال کر دے، میرے کاروبار، میرے کام اور میرے رزق میں آسانیاں پیدا کر دے۔ دوستو عصر کے بعد کے اس عمل میں جیسے ہی آپ لوگوں نے 3 بار سورہ کوثر کو پڑھا تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ، دیکھیں آپ نے استغفر اللہ اور یا رزاقو کو الگ الگ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ہر تسبیح، ہر وظیفہ آزما لیا ہے، ہمارے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو آج ان تمام بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں کیا آپ نے آج کا یہ دوسرا وظیفہ کس ترتیب سے کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں میرے دوستو، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ ایک تو یہ عصر کا وقت سب سے خاص، اوپر سے یہ دنیا کے 3 طاقتور وظیفے۔ دیکھیں میرے دوستو، میں صرف 10 سے 20 سیکنڈ کی دعا ہر ویڈیو میں کراتا ہوں اور لوگوں کو بہت فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جو بھی آمین کہتا ہے اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، مجھ سمیت اس ویڈیو میں جو میرا بہن بھائی شامل ہے، میرے مولا سب کو غیب سے رزق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کی بیماریوں پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں سب کی غیبی مدد فرما دے۔ جو بھی میرے مولا جو جس مشکل پریشانی میں سب کی غیبی مدد فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں کومنٹس میں آمین لکھے، کسی ایک کی آمین سب کے بیڑے پار کروا سکتی ہے۔ اب عمل کو سمجھیں اور اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں تو لائک ضرور کریں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ عمل کا دوسرا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے عصر کے بعد کے اس عمل میں درود شریف 1 بار پڑھ لیا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار سورہ کوثر پڑھی۔ سورہ کوثر ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں یا چاہیں تو ہر بار بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فوری طور پر دوسرا وظیفہ استغفر اللہ یا رزاقو، استغفر اللہ یا رزاقو، استغفر اللہ یا رزاقو، اس طاقتور وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائم پڑھنا ہے، یعنی 30 اور 3 بار پڑھنا ہے۔ اس تعداد میں کمی پیشی نہ ہو۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ سمجھ لیں جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں بڑے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن عصر کے بعد یہ 3 چیزیں، سورہ کوثر، استغفر اللہ یا رزاقو اور آخر میں یا ربنا یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یقین کریں اس عمل کے بعد میرے دوستو آپ کو پوری زندگی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ دیکھیں تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ خزانے آپ کی طرف کھل رہے ہیں۔ ہر یا ربنا کے ساتھ دل میں امن سکون آئے گا، ہر یا غنیوں کے ساتھ رزق، دولت اور راحت کے دروازے کھلیں گے۔ حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد رکھیں۔ جب وہ یا ربنا کہتے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کی طرف فوراً آتی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ نحل آیت 53 میں، یعنی جو لوگ اللہ سے مانگیں اور استغفار کریں ان کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ دوستو نبی پاک نے فرمایا اگر بندہ اللہ سے عاجزی اور فکر کے ساتھ دعا کرے تو اللہ اسے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ دوستو یہاں یا ربنا یا غنیوں بہترین الفاظ ہیں جو دل سے مانگنے پر رزق کی فراوانی کے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں۔ اپنے دل میں تصور کریں ہر لفظ کے ساتھ آپ کے رزق کے خزانے کھل رہے ہیں، مال و دولت کی برکت، آسانیاں، خوشیاں اور سکون ہر طرف پھیل رہا ہے۔ یہ کمبینیشن نہ صرف دولت بڑھاتا ہے بلکہ دل کو روحانی سکون اور آسمانی مدد بھی دیتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یا ربنا یا غنیوں میرے رزق کو کھول دے، برکت دے، آسانیاں دے۔ اس کے ساتھ استغفار، نیت صاف رکھیں اور یقین کے ساتھ مانگیں۔ قرآن و حدیث نے ثابت کیا ہے کہ یہ عمل دولت، خوشحالی اور روحانی سکون لاتا ہے۔ میرے دوستو زندگی کی ہر
تکلیف ہر پریشانی اگر آپ کے ساتھ شامل ہے، دیکھیں اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، کومنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ میرے دوستوں، اب آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ کیسے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد عمل کی طاقت کو اگر آپ کو 1000 گنا بڑھانا ہے، اپنے اوپر سے جادو، بندش، بد نظر، ہر طرح کا ظلم، زیادتی، غریبی، قرضے، بیماری دور کرنی ہے، تو اس عمل کی طاقت کو مزید بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے گا۔ پہلے عمل کے آخری وظیفے کی تعداد کو سمجھ لیں۔ اس عمل کا آخری وظیفہ میرے دوستو آپ نے صرف اور صرف 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا ربنا یا غنیو، یا ربنا یا غنیو، یا ربنا یا غنیو، اس طرح 41 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھیں۔ اب پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں، لے کر پہلے سے یا بعد میں بھر لیں، اس پر دم کریں، پھونک ماریں اس کو منہ کے قریب لا کر، اور اس میں سے 1-2 گھونٹ پہلے پی لیں اور باقی پانی کو کولر مٹکے میں ملا دیں جہاں پر اور بہت سارا پانی ہو پہلے سے۔ اب یہ پانی آپ پیتے رہیں، پلاتے رہیں، کسی کو پلائیں گے وہ آپ کی مٹھی میں ہوگا، کسی بیمار کو پلائیں گے وہ صحت مند ہو جائے گا، کسی ایسے شخص کو پلائیں گے جس پر ظلم ہے، زیادتی ہے، اگر آپ پر ظلم ہے، زیادتی ہے، غریبی ہے، قرضہ ہے، بیماری ہے، دشمنی ہے، ہر طرح کی پانی پیتے ہی بیماری ختم، جادو ختم، بدنشی ختم، بد نظر ختم، ہر طرح کی مصیبت ختم، ظلم ختم، زیادتی ختم، غریبی ختم، انشاءاللہ گناہ کی معافی ہو جائے گی، رب راضی ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، بھائیو بہنوں، اس عمل کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، ہر غریب، بیمار، لاچار تک اس عمل کو پہنچائے، تاکہ جو بھی بندہ یہ زندگی میں ایک بار یہ سچا عمل پڑھ لے وہ آپ کو مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھے۔ میرے دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کو مجھے صحت دے، زندگی دے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے لیے آسانیاں کرے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ کومنٹس میں آمین